السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم سلطان فیروز شاہ تغلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سلطان محمد تغلق جو تھا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان جو تھا اس کا یہ مقصد تھا کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ سلطنت کا سارا انتظام جو ہے اس کے چچا زاد بھائی سنبھالیں گے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق جو تھے ایک سادہ انسان تھے اور ایک امن پسند شخص بھی تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم فیروز شاہ تغلق کے دور میں مالی اصلاحات کے بارے میں کیا کیا کام کیا گیا۔ تو سب سے پہلے نظام مالیات کی طرف توجہ دی۔ حکومت کو سنبھالتے ہی فیروز شاہ تغلق نے مالیات کو نئے سرے سے منظم کیا اور زرعی محصولات کا تخمینہ بھی تیار کیا کہ زرعی شعبے میں کتنا خرچ ہوگا، اس کے بارے میں سارا جو تھا اس نے تیار کر لیا تھا کہ کتنا خرچہ ہوگا، کتنی آمدن ہوگی، اس کے بارے میں ساری جو ہے ایک فہرست تیار کر لی تھی اس نے۔ اس کے بعد کاشتکاروں کے تمام قرضے معاف کر دیے تھے۔ تجارت، غلہ، کپڑا، جانوروں اور مچھلیوں کی فروخت پر تمام محصولات جتنے بھی ٹیکس اس پر لگائے جاتے تھے ان کو تمام کو معاف کر دیا گیا تھا۔ سرکاری لگان میں نمایاں کمی کر دی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے بنجر جو زمینیں، ایسی زمینیں جہاں پر کاشت نہ کی جا سکے، اس کو بھی آباد کرنے لگے تھے۔ اب دیکھیں گے کہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں عدالتی اصلاحات کے بارے میں کیا کام کیا گیا۔ اس نے کئی ظالمانہ جو سزائیں تھیں، مثلاً ہاتھ، پاؤں، ناک کاٹنا، آنکھیں نکلوا دینا وغیرہ منسوخ کر دیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ انصاف فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں جتنے بھی قاضی تھے اس کا تقرر کیا گیا، یعنی کہ نئے جو جج تھے ان کی بھرتی کی گئی، اور جو کہ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے سناتے تھے۔ ہندوؤں کے مقدمات کا فیصلہ ان کے مذہبی قوانین کے تحت ہی کیا جاتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق کے دور میں فوجی اصلاحات کے بارے میں جو کام ہوا، اس میں سلطان فیروز شاہ تغلق نے جاگیرداروں اور صوبائی گورنروں کو ایک مخصوص تعداد میں فوج رکھنے اور اس کی تربیت کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے فوج کے عہدوں کو موروثی بنا دیا، یعنی نسل در نسل چلتے رہیں گے۔ ان اصلاحات سے فوج کے نظم و نسق اور تربیت کا معیار گر گیا تھا۔ جاگیرداری نظام، فیروز شاہ تغلق نے جاگیرداری نظام کو نئے سرے سے رائج کیا۔ امراء کو معاملات حکومت میں شامل کیا، انہیں بڑی بڑی جاگیریں عطا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد تغلق کے ختم کیے ہوئے جاگیرداری نظام کی خرابیاں دوبارہ جو تھی وہ رونما ہونے لگی۔ علم و ادب کے بارے میں سلطان نے علم و ادب کی خوب جو تھی وہ سرپرستی کی۔ اس کے دور میں تاریخ اور ادب پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور اس کے دور میں ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی تحریر کی تھی، اور فیروز شاہ تغلق کو کونگر گوٹ کی فتح کے بعد جو تھا وہاں سے 300 کے قریب سنسکرت کی کتابیں ملی، اور ان کتابوں کے فارسی میں تراجم کیے گئے کہ ان کے فارسی میں ترجمہ کیا گیا اس کا۔ تو بیٹا اس لیسن کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔